سوال: کیا زبردستی عورتوں کا وارث بننا جائز ہے؟ جواب: نہیں، یہ جاہلیت کی رسم تھی جسے منع کر دیا گیا۔ سوال: کن عورتوں سے نکاح حرام ہے؟ جواب: مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں وغیرہ محرمات۔ سوال: کیا دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے؟ جواب: نہیں، یہ حرام ہے۔ سوال: بدکاری کی ابتدائی سزا کیا بتائی گئی تھی؟ جواب: گھروں میں محبوس رکھنا، جو بعد میں بدل گئی۔ سوال: وصیت اور قرض کا وراثت سے کیا تعلق ہے؟ جواب: پہلے قرض ادا ہوگا اور وصیت پوری ہوگی، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ سوال: کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ مرنے والا جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد۔ سوال: اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ کیا ہوگا؟ جواب: تہائی حصہ ہوگا۔ سوال: کیا والدین کی وراثت میں اولاد کا حصہ ہے؟ جواب: جی ہاں، مقررہ حصے موجود ہیں۔ سوال: مرد کا وراثت میں حصہ کتنا ہے؟ جواب: دو عورتوں کے برابر۔ سوال: وراثت کے احکام کس صورت میں تفصیل سے ہیں؟ جواب: سورہ نساء میں۔ سوال: اگر انصاف کا خوف ہو تو کتنی شادی کرنی چاہیے؟ جواب: صرف ایک کرنی چاہیے۔ سوال: اسلام میں ایک وقت میں کتنی شادیوں کی اجازت دی گئی؟ جواب: 4، بشرط انصاف۔ سوال: یتیموں کا مال کھانا کیسا ہے؟ جواب: اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ سوال: یتیموں کے بارے میں کیا سخت حکم آیا؟ جواب: ان کا مال ناانصافی سے نہ کھاؤ۔ سوال: چوتھے پارے کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے؟ جواب: لن تنالوا، تم ہرگز نہ پا سکو گے۔ سوال: نیکی کا کمال پانے کے لیے کیا شرط رکھی گئی ہے؟ جواب: اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سوال: بنی اسرائیل پر کون سی چیز حرام تھی؟ جواب: وہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے خود پر حرام کی تھیں۔ سوال: روئے زمین پر عبادت کے لیے بنایا گیا پہلا گھر کون سا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ، مکہ۔ سوال: مکہ کا دوسرا نام اس بارے میں کیا ذکر ہوا ہے؟ جواب: بکہ۔ سوال: حج بیت اللہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب: جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ سوال: اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ جواب: قرآن مجید اور دین اسلام۔ سوال: مسلمانوں کو کس چیز سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب: تفرقہ بازی اور گروہ بندی سے۔ سوال: خیر امت، بہترین امت کسے کہا گیا ہے؟ جواب: امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: بہترین امت کی پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ جواب: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سوال: کیا اہل کتاب یہود و نصارہ سب ایک جیسے ہیں؟ جواب: نہیں، ان میں سے کچھ ایماندار اور نیک بھی ہیں۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کو کیا آزمائش پیش آئی؟ جواب: بظاہر شکست اور جانی نقصان۔ سوال: احد کے مقام پر کتنے تیر اندازوں کو درے پر مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: 50 تیر انداز۔
سوال، تیر اندازوں کے سپہ سالار کون تھے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ سوال، کیا انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا گیا؟ جواب، جی ہاں، اہل کتاب نے کئی انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ سوال، مسلمانوں کو مصیبت کے وقت کس چیز کا سہارا لینے کو کہا گیا؟ جواب، صبر اور تقوی کا۔ سوال، غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا افواہ پھیلی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ۔ سوال، قرآن نے موت کے بارے میں کیا اصول بتایا؟ جواب، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا۔ سوال، سورہ آل عمران کی آخری آیات میں کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ جواب، عقل والوں کے لیے۔ سوال، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا کیسی عبادت ہے؟ جواب، یہ صاحبان عقل کا شیوا ہے۔ سوال، کیا عورتوں اور مردوں کے اعمال کا اجر برابر ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ سوال، سورہ آل عمران کا اختتام کس لفظ پر ہوتا ہے؟ جواب، تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سوال، سورہ نساء کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ جواب، انسانی حقوق، یتیموں اور عورتوں کے احکام۔ سوال، سورہ نساء کی پہلی آیت میں کس چیز کا حکم ہے؟ جواب، تقوی اور صلہ رحمی کا۔ سوال، کیا عورت اپنا مہر معاف کر سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے چاہے۔ سوال، بیوہ عورت کی عدت کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب، سورہ بقرہ میں تھا، مگر وراثت کا حق سورہ نساء میں ہے۔ سوال، اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ جواب، آدھا۔ سوال، اگر بیوی فوت ہو جائے اور اولاد ہو تو شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ جواب، چوتھائی۔ سوال، شوہر فوت ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو بیوہ کا حصہ کتنا ہے؟ جواب، چوتھائی۔ سوال، شوہر فوت ہو جائے اور اولاد ہو تو بیوہ کا حصہ کتنا ہے؟ جواب، آٹھواں۔ سوال، قرآن نے مال کو انسانوں کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ جواب، قیام زندگی کا ذریعہ، قیامن۔ سوال، بے وقوف کم عقل لوگوں کو مال دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، ان کے حوالے مال نہ کرو کہ وہ ضائع کر دیں۔ سوال، یتیموں کے نکاح کی عمر سے کیا مراد ہے؟ جواب، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں۔ سوال، اللہ نے وراثت کے ان حصوں کو کیا نام دیا ہے؟ جواب، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقررہ فرائض۔ سوال، کیا زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت ملتی تھی؟ جواب، نہیں، صرف لڑنے والے مردوں کو ملتی تھی۔ سوال، اسلام نے وراثت میں کس کا حصہ سب سے پہلے مقرر کیا؟ جواب، والدین، اولاد اور قریبی رشتہ داروں کا۔ سوال، نساء کا لغوی معنی کیا ہے؟
جواب: عورتیں۔ سوال: سورہ نساء میں کن دو قوموں کے مابین صلح کا ذکر ہے؟ جواب: مسلمانوں اور ان کے حلیفوں کے درمیان۔ سوال: کیا غیر مسلم والدین کی وراثت میں مسلمان اولاد کا حصہ ہے؟ جواب: شرعی طور پر دین بدلنے سے وراثت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: چوتھے پارے میں اللہ نے اپنی کس صفت کا ذکر کثرت سے کیا ہے؟ جواب: علیم و حلیم، جاننے والا اور بردبار۔ سوال: شرک کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب: ظلم عظیم اور دور کی گمراہی۔ سوال: منافقین کا ٹھکانہ کہاں بتایا گیا ہے؟ جواب: جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ سوال: کیا توبہ کرنے والے منافق کی بخشش ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر وہ اصلاح کر لیں اور اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں۔ سوال: جان بوجھ کر مومن کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے؟ جواب: ہمیشہ کی جہنم اور اللہ کا غضب۔